محترم بھائیوں، آج ہم جانیں گے کہ روزوں کے اندر کن لوگوں کے لیے رخصت ہے روزہ رکھنے میں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے نمبر پہ جو آپ کی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سفر کی حالت میں رخصت ہے کہ روزہ چھوڑ دیا جائے۔ مشقت کا سفر ہے تو رمضان گزرنے کے بعد یا جب وہ اپنے سفر سے واپس آئے تو اس گنتی کو پورا کرے، جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کو رکھے۔ اگر وہ سفر کے اندر روزہ نبھا سکتا ہے تو نبھا لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو سفر ہوتے تھے وہ پیدل ہوتے تھے یا اونٹوں کے یا کھچر اور گدھے کے اوپر سفر کیا جاتا تھا، اور کئی کئی دن بلکہ مہینے بھی لگ جاتے ایسے سفروں میں۔ تو آج تو سفر ہم نے یہاں سے کسی عرب ملک جانا ہے، کسی یورپ ملک جانا ہے، یا یہاں سے بیرون شہر جانا ہے تو ہم اچھی گاڑی میں جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر روزہ کوئی بندہ سفر میں نبھا سکتا ہے تو رکھ سکتا ہے، ورنہ اگر چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے جب اللہ کے نبی کی طرف سے رخصت موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ بن عمر اسلمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا سفر میں روزہ چھوڑ دوں؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم چھوڑ سکتا ہے تو تیرے لیے رخصت ہے، چھوڑ دے سفر کے اندر، رکھ سکتا ہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ تو اگر انسان کے اندر گنجائش ہے سفر میں روزہ نبھا لے گا تو رکھ بھی سکتا ہے، ورنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے رخصت ہے، لیکن عید الفطر کے بعد جتنے اس نے روزے چھوڑے ہوں گے وہ رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ فرض روزے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو مخصوص ایام جب اس کے آ جاتے ہیں اس کے اندر بھی وہ عورت روزہ کیونکہ ناپاک ہو جاتی ہے اور اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح نفاس کی حالت میں جب وہ بچہ جنتی ہے ان ایام کے اندر بھی عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ایام کے اندر ماہواری کے دن ہوں یا نفاس کے دن، بچہ جننے کے دن ہوں، تو ان دنوں کے اندر وہ روزہ چھوڑ دے، اور جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ رمضان کے بعد ان کی گنتی کو پورا کرے، ان روزوں کو رکھے۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کے معاملے میں وہ حیض والی ہے، وہ نفاس والی ہے، اس کے لیے رخصت دی ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اب بچے نے بار بار دودھ پینا ہے، زہر ہے، ماں کو بھی بھوک لگتی ہے، اور اگر وہ روزہ رکھ لے تو روزہ اس سے برداشت نہیں ہوتا، یا اس طرح حاملہ خاتون ہے، بہت ساری عورتوں جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں طبیعت خراب رہتی ہے تو ایسی حالت کے اندر بھی رخصت ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دودھ پلانے والی ہے یا وہ حاملہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، جتنے روزے وہ چھوڑے گی اتنی قضا پوری کرے گی، ان کے اوپر کفارہ لازمی آئے گا، نہ نفاس والی عورت پہ، نہ حیض والی عورت پہ، نہ حاملہ عورت پہ، اور نہ ہی دودھ پلانے والی عورت پہ، اور نہ ہی اس مسافر پہ۔ ان کے اوپر قضا یعنی کہ جتنے روزے چھوڑے ہیں وہ رکھنے پڑیں گے، کفارہ ان پہ لازم نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے رخصت ہے وہ روزے کو ترک کر دیں۔ اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے یا کسی ایسی سواری پہ سفر کرتا ہے، اس کے لیے روزے کو پیش نظر رکھنا یا اس کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا، یا اس طرح کا معاملہ ہے، اس کے لیے معاملہ کوئی اوجھل ہو جاتا ہے یا اسے کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اختیار ہے اسے روزہ رکھنے کا، اس نے روزہ رکھ بھی لیا ہے، لیکن سفر کے دوران اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا اس کے لیے اور کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ روزے کو چھوڑ دے، اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں آئے گا، صرف وہ قضا کو پورا کرے گا، کیونکہ یہ اس کی مجبوری کی حالت ہے، سفر کی حالت ہے، تو ایسی مجبوری لاحق ہو گئی ہے تو روزے کو رکھے ہوئے کو توڑ سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت نے صبح کو روزہ رکھا، دوپہر کے کسی حصے میں یا دن کے آخری حصے میں روزہ بھی افطار نہیں ہوا، اسے حیض آ گیا ہے، ماہواری آ گئی ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا آٹومیٹک اس کا روزہ ختم ہو جائے گا اور وہ روزہ وہ
دوبارہ رکھے گی عید کے بعد، اور وہ گناہ گار نہیں ہوگی اور روزے کو چھوڑ دے کیونکہ اس کی حالت اس طرح کی ہو چکی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح وہ بندہ جو اس قدر شدید بیمار ہے، اس قدر شدید بیمار ہے کہ روزہ اس سے نبھتا نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس طرح کا بیمار مریض ہے وہ بندہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جو ہے وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ یہ کہ جس طرح کا درمیانے درجے کا خود گھر کے اندر کھانا کھاتا ہے، ویسے ہی 2 ٹائم کا کسی ایسے بندے کو کھانا دے دے یا کسی کا روزہ رکھوا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے رخصت ہے ایسے بیمار کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، نبھا نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ہمیں جو ہے ان رمضان کے مہینوں کو گزارنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا بندہ اچانک جو ہے کہ تندرست ہے، اس کو بخار ہو گیا یا کوئی اس طرح کا معاملہ، روزہ نہیں نبھتا، روزہ چھوڑ دے، لیکن باقی دنوں کے اندر جب وہ رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، جتنے روزے 1 2 3 جتنے اس کے چھوٹے ہیں ان کو رکھے۔ لیکن ایک موذی بیمار ہے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ فدیہ دے دے، لیکن ایک عارضی بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، اور جتنے دن اس کے روزے چھوٹے ہیں وہ بعد میں تندرست اللہ اسے صحت والی زندگی دے دیتا ہے تو وہ بعد میں ان روزوں کو رکھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام معاملات کے اندر جو ہے رخصت دی ہے کہ روزے داروں کے لیے ان وجوہات کی بنا پر رخصت ہے، روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کفارہ ہے اور وہ اللہ کا مجرم بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں، جس کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آئے وہ رمضان کے روزے رکھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کا مجرم بھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ یہ تو یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تندرست بندہ اچانک فوت ہو جاتا ہے، اچانک فوت ہو جاتا ہے اور اس نے اپنی زندگی کے اندر کچھ روزے کسی وجہ سے چھوڑے تھے تو اس کے ورثاء وہ بھی روزے رکھیں، یہاں تک حکم ہے فرض روزوں کا۔ تو اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ بندہ جان بوجھ کے تندرست روزے چھوڑتا رہے، یہ غلط بات ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ تندرست ہیں، اللہ نے صحت والی زندگی دی ہے تو روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزوں کے بارے میں کہ اسے غنیمت جانو، ان میں سے ایک سرفہرست آپ نے فرمایا کہ فرصت کے ایام، فرصت کے ایام اللہ نے تمہیں دیے ہیں، فرصت ہے تمہارے پاس، صحت والی زندگی ہے، تو رمضان کے روزوں کبھی ترک نہ کرو، ان کو رکھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور آپ کے صحابہ بھی اس پہ عمل پیرا رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے روزے کو کبھی بغیر کسی مجبوری کا ترک نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مجبوری، جیسے کہ آپ ایک سفر پہ تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جب سفر کی مشقت کو دیکھا، پیاس اور پھر چلنا پیدل، تو آپ نے روزے کو افطار کر لیا دن کے حصے میں ہی اور صحابہ میں توڑ دیا، جو روزہ آپ کا چھوٹا تھا آپ نے اس کو بعد میں پورا کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ احکامات کی روشنی میں اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی۔